جب اس نے اسلام کے بارے میں بات کی تو میں نے کہا کہ یہ تو بالکل وہی ہے جو میں مانتا ہوں، لیکن یہ بھی میرے لیے ایک مسئلہ تھا، کیونکہ جس سے میں متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ پا رہا تھا وہ اسلام تھا، کہ جس کو میں نے ہمیشہ ایک ظالم اور تنگ نظر مذہب کے طور پر ہی جانا تھا، ایک متشدد اور خطرناک مذہب۔ میں نے خود سے کہا یہ سچ نہیں ہو سکتا، جن باتوں سے میں متاثر ہو رہا ہوں یہ اسلام نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرے سامنے تو اسلام کی ایک الگ تصویر رکھی گئی تھی۔ پھر اس نے مجھے ایک کتاب دی۔ جب میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا تو اف میرے خدا، میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ وہ قرآن تھا۔ پھر میں نے اپنے دل میں کہا کہ پلیز گاڈ یہ سچ نہ ہو، کچھ بھی ہو پر اسلام نہ ہو۔ ایسا خوبصورت دین اسلام نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں تو اسلام سے نفرت کرتا تھا، لیکن میں اس حقیقت سے بھاگ نہیں سکا۔ مجھے آخرکار ماننا ہی پڑا کہ دنیا میں سب سے اچھا، سچا اور کامل دین صرف اسلام ہی ہے۔ پھر میں نے آخرکار وہ کلمات بولے اور خدا کے اور قریب ہو گیا، اور وہ الفاظ تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ مجھے اپنی پہلی نماز بھی یاد ہے، اور وہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت تجربہ تھا جس کو میں کبھی نہیں بھلا سکتا۔ ناظرین، یہ حقیقی اور ایمان افروز کہانی ایک جرمن عیسائی مارسل کراس کی ہے، جو اسلام کو ایک متشدد اور خطرناک مذہب سمجھتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ اسلام ایک تنگ نظر اور ظالم مذہب ہے، لیکن جب اللہ نے اس کو ہدایت دی تو اسلام اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت حاصل بن گیا۔ ناظرین، مارسل کراس 48 سال کے ایک جرمن شہری ہیں، جنہوں نے صرف 18 سال کی عمر میں عیسائیت چھوڑ کر دل سے اسلام کو قبول کیا اور مسلمان ہو گئے۔ ان کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ اتنا خوبصورت اور ایمان افروز ہے کہ جس کو سن کر انشاءاللہ آپ کے ایمان کو بھی تقویت ضرور ملے گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، مارسل کراس کا کہنا تھا کہ میں ایک عیسائی گھرانے میں پیدا ہوا اور ایک عیسائی کی حیثیت سے ہی پلا بڑا۔ میں 8 سال کی عمر تک ہر اتوار کو چرچ جاتا تھا۔ میرے والد تو مذہب کو کوئی خاص اہمیت نہیں دیتے تھے، لیکن میری ماں ایک کٹڑ کیتھولک عیسائی تھی۔ میں بطور عیسائی خدا پر یقین رکھتا تھا اور نبیوں کے قصوں پر بھی یقین رکھتا تھا، یا آپ یہ کہہ لیں کہ میں ایک بہتر مذہبی عیسائی نوجوان تھا جو اپنے مذہب کو ماننے والا تھا اور کچھ حد تک اس پر عمل بھی کرنے والا ایک نوجوان تھا۔ لیکن مجھے عیسائیت کا ٹرینٹی کانسیپٹ نہیں سمجھ میں آتا تھا۔ میں اس کو قبول نہیں کر پاتا تھا کہ جس میں یہ مانا جاتا ہے کہ ایک خدا ہے، ایک خدا کا بیٹا ہے جو روح القدس ہے، نعوذ باللہ۔ لیکن میں اس پر یقین نہیں کر پاتا تھا، اور شاید یہی وہ بات تھی جو مجھے اسلام کی طرف لے آئی۔ میں جب اکثر خود سے اس کا جواب حاصل کرنے کے لیے غور و فکر کرتا تو میں اسی نتیجے پر پہنچتا کہ یہ خدا کے بیٹے کا تصور بالکل غلط ہے۔ خدا تو ایک ہی ہے اور اس کو ایک ہی ہونا چاہیے۔ اگر اس کے ساتھ کوئی جڑا ہے تو وہ خدا نہیں ہے۔ اور دوسری بات جو مجھے اسلام کی طرف لے کر آئی وہ موت کے بعد زندگی کا تصور تھا، کیونکہ مجھے اس موضوع میں دلچسپی تھی۔ موت کے بعد کی زندگی کہ جس میں جنت اور دوزخ کا معاملہ تھا۔ میرے اندر تجسس تھا یہ جاننے کا کہ موت کے بعد آخر کیا ہوگا، لیکن مجھے بائبل اور عیسائیت میں اس کا واضح اور سیٹسفیکٹری جواب نہیں مل رہا تھا۔ ناظرین، مارسل کا کہنا ہے کہ اس کو یہ لگتا تھا کہ کسی بھی مذہب کو موت کے بعد کی زندگی کا جواب ضرور دینا چاہیے، اور مذہب کو اس بارے میں بالکل واضح ہونا چاہیے، اور اس کو وہ نظر انداز نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ یہ بہت ہی بنیادی سوال ہے کہ اس چھوٹی سی زندگی کا آخر مقصد کیا ہے، مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے، کیسے ہونے والا ہے، ججمنٹ کیسے ہوگی، کیا اصول ہیں مرنے کے بعد کی زندگی کے۔ اور جب عیسائیت میں مجھے اس کا کوئی جواب نہیں مل سکا تو میں نے یہ مان لیا کہ عیسائیت مذہب جس کو میں فالو کرتا ہوں اس میں کچھ کمی ہے۔ یہ کمی میرے لیے بالکل واضح تھی، شاید کسی اور عیسائی کے لیے نہ ہوتی لیکن میرے لیے بالکل واضح تھی۔
دوستو، مارسل کا کہنا ہے کہ مجھے اسلام کے بارے میں بہت سارے تعصبات تھے۔ میں اسلام کے بارے میں اس وقت صرف اتنا ہی جانتا تھا کہ مسلمان سور کا گوشت نہیں کھاتے، اور اس کے علاوہ میڈیا کی سنی سنائی باتوں سے جو تھوڑا بہت میں نے اسلام کے بارے میں جانا تھا، بس اتنا ہی مجھے اسلام کے بارے میں معلوم تھا۔ اور بدقسمتی سے میڈیا پر جو بھی کچھ میں نے اسلام کے بارے میں جانا وہ انتہائی غلط اور پروپیگنڈا تھا، جس میں دہشت گردی کو اسلام کے ساتھ زبردستی جوڑا گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں اسلام کو ایک متشدد مذہب سمجھتا تھا، یعنی بیکورڈ اور خطرناک قسم کا مذہب۔ پھر 16 سال کی عمر میں اسکول میں میرا ایک پاکستانی مسلمان لڑکا دوست بنا۔ اس نے مجھ سے اسلام کے بارے میں بات کی، اور پہلے صرف اس نے توحید پر بات کی کہ مسلمان صرف ایک خدا پر یقین رکھتے ہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور اسلام میں ٹرینٹی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ اور میں نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی، کیونکہ میں بھی شروع سے ہی ایسا ہی سوچتا تھا۔ پھر اس نے مجھ سے اسلام کے بارے میں بات کرنا شروع کی، اور کافی دیر بات کرنے کے بعد جب مجھے اس نے اسلام کے بنیادی عقائد کے بارے میں بتایا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ تو بالکل وہی ہے جس پر میرا یقین ہے۔ لیکن مسئلہ یہی تھا کہ جو کچھ میں سن رہا تھا اور جس مذہب کے بارے میں بات ہو رہی تھی وہ اسلام تھا، جس کو میں ایک متشدد اور خطرناک مذہب سمجھتا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں دعا کی کہ اللہ کاش یہ سچ نہ ہو۔ مجھے میرے سوالوں کا جواب ملنا تو شروع ہو گیا ہے، لیکن یہ اسلام ہی کیوں ہے؟ یہ وہی مذہب ہے جس کو میں پسند نہیں کرتا۔ اور جب میں نے اپنے پاکستانی مسلمان دوست سے آخرت کی زندگی یعنی مرنے کے بعد کی زندگی کے تصور کے بارے میں پوچھا کہ تمہارے مذہب میں اس کے بارے میں کوئی تفصیلات موجود ہیں، تو اس نے فوراً ہاں میں جواب دیا اور کہا کہ بالکل ہیں، اور اس بارے میں مکمل تفصیلات موجود ہیں جس میں تمہارے آخرت کے بارے میں تمام سوالات کے جوابات بھی مل جائیں گے۔ اور پھر میرے پاکستانی مسلمان دوست نے مجھے ایک کتاب دی، اور وہ کتاب تھی قرآن مجید۔ جب میں نے قرآن مجید کی سورہ ال-عمران کی آیت نمبر 185 کو پڑھا تو میرا دل دھک دھک کرنے لگا، جس میں اللہ فرماتا ہے، ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، اور تمہیں تو قیامت کے دن پورے کے پورے بدلے دیے جائیں گے۔ تو جو شخص آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے۔ ناظرین، مارسل کا کہنا ہے کہ اس آیت نے میرے دل و دماغ میں مانو جیسے زلزلہ برپا کر دیا تھا۔ میرے سامنے اصلیت واضح ہو گئی، اور تب مجھے احساس ہوا کہ یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ مجھے سنجیدگی سے اس بارے میں فیصلہ کرنا ہوگا۔ میں نے خود کو کہا کہ مارسل، تم اس دنیا کو اسلام قبول کیے بغیر نہیں چھوڑ سکتے، تم پر سچائی واضح ہو چکی ہے۔ پھر مجھے اپنے ماں باپ کا خیال آیا، اپنے عزیز و اقارب کا خیال آیا کہ اگر میں ان کو جا کر بولوں گا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں تو وہ کیا کہیں گے، کیسے ری ایکٹ کریں گے۔ میرے دل میں ہچکچاہٹ تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامو فوبیا کی بھی ہچکچاہٹ تھی۔ مجھے میرے سوالوں کے جوابات مل چکے تھے، لیکن میں اسلام کے مغربی کلچر میں ڈیولپ ہوئے اس چہرے سے بھی خوفزدہ تھا جو مجھے میڈیا پر دکھایا گیا تھا، اور میں ڈرتا تھا کہ میں کوئی جذباتی فیصلہ تو نہیں کر رہا۔ پھر میں نے اسلام کا مزید مطالعہ کرنا شروع کیا، اور میں نے قرآن کو مزید گہرائی اور سمجھ کر پڑھنا شروع کیا، اور جیسے جیسے میں قرآن کو پڑھتا گیا میرے دل و دماغ کے سارے شک دور ہوتے چلے گئے۔ میرے اندر ڈر کی جگہ خود اعتمادی نے لے لی۔ میرے پاس اسلام کے حق میں دلائل جمع ہونے لگے، میں مطمئن ہونا شروع ہو گیا۔ پھر ایک روز صبح جب میں سو کر اٹھا تو میں نے فیصلہ کیا کہ مارسل، اسلام قبول کرنے کے علاوہ تمہارے پاس کوئی چارہ نہیں۔ لہٰذا میں نے اسلام قبول کر لیا، کیونکہ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ کسی بھی حالت میں اگر میں اسلام کو قبول کروں گا میرا رب مجھے مایوس نہیں کرے گا، وہ مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا، اور سچ میں اس نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا۔ ناظرین، مارسل نے 18 سال کی عمر میں اسلام قبول کر لیا اور اسلام کو سیکھنا اور پڑھنا اور عمل کرنا شروع کر دیا۔ آج مارسل 48 سال کے ہیں۔ انہوں نے ایک مسلمان لڑکی سے شادی کی جس میں سے ان کے 3 بیٹے ہیں،
اور وہ اپنے تینوں بیٹوں کی اسلامی طریقے سے پرورش کر رہے ہیں اور 18 سال کی عمر سے آج تک جرمنی میں اسلام کو پھیلانے کے کام میں مصروف ہیں۔ امید کرتا ہوں ناظرین آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔